ہادیہ نے پہلی بار یہ احساس کیا کہ آج بھی فراز اس کے کمرے میں سو جانے کی ضد کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ اس چھوٹے بھائی کو معصوم سمجھ کر اپنے ساتھ سلاتی رہی، لیکن دن بہ دن اس کی عادات عجیب ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ہر وقت ہادیہ کے پیچھے گھومتا، کچن میں کام کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتا اور ہادیہ کی ہر حرکت پر نظر رکھتا۔ کبھی کبھی وہ دن میں بھی بے وجہ گھبرا کر اس کے قریب آ جاتا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تڑپ محسوس ہوتی۔ ہادیہ نے اپنی محبت اور فکر کے باوجود اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسکول جاؤ، دوستوں کے ساتھ کھیلو، لیکن فراز نے سرد لہجے میں کہا کہ وہ اب بڑا ہو گیا ہے اور صرف ہادیہ کے پاس رہنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ہادیہ کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا، کیونکہ فراز کا رویہ پہلے جیسا معصوم اور فرمان بردار نہیں رہا تھا۔ رات کو جب ہادیہ سو رہی ہوتی، فراز آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی آنکھوں کی لال روشنی ہادیہ کے دل میں دباؤ ڈالتی۔ ایک رات ہادیہ نے محسوس کیا کہ فراز جاگ رہا ہے اور اس پر گھور رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل بیان کیفیت تھی جو ہادیہ کو خوفزدہ کر گئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، فراز، تمہیں کیا ہوا؟ لیکن وہ بس سر ہلا کر خاموش رہا اور کبھی کبھار عجیب جملے کہتا جیسے کوئی راز چھپانا چاہتا ہو۔ ہادیہ کی فکر بڑھتی گئی اور وہ دن رات اس کی حرکات اور نظریں برداشت کرنے لگی، کیونکہ فراز کی یہ تبدیلی اسے سمجھ سے باہر تھی۔ پھر ہادیہ کو یاد آیا کہ کچھ عرصہ پہلے والدین کی وفات کے بعد گھر میں غیر معمولی حالات اور پروین کی سختیاں بھی فراز کے رویے پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ ہادیہ نے دل میں طے کیا کہ وہ فراز کی حفاظت کرے گی، چاہے اسے کتنی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ اس کی محبت اور ذمہ داری اسے مجبور کر رہی تھی۔ لیکن فراز کی نظریں، رات کی تنہائی اور اس کی غیر معمولی حرکات ہادیہ کے دل میں ایک سوال چھوڑ گئی تھیں۔ آخر فراز کے بدلتے رویے کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ ہادیہ کی بے چینی بڑھتی گئی، کیونکہ فراز کے رویے میں دن بہ دن عجیب تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ وہ نہ صرف رات کے وقت ہادیہ کے قریب بیٹھتا، بلکہ دن میں بھی ہر وقت اس کے پیچھے رہتا، اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا اور کبھی کبھار اچانک خاموشی سے اس کے سامنے آ جاتا۔ ہادیہ نے اپنی محبت اور فکر کے باوجود اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسکول جاؤ، دوستوں کے ساتھ کھیلیں، لیکن فراز کا جواب ہمیشہ ایک جیسا تھا، میں اپنی مرضی سے رہوں گا، بس آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ہادیہ کا دل خوف اور پریشانی سے بھر گیا۔ ایک رات جب ہادیہ سو رہی تھی، اس نے محسوس کیا کہ فراز جاگ رہا ہے اور اس کی نظریں سیدھی ہادیہ پر مرکوز ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، لیکن وہ ہادیہ کے قریب آ کر کچھ نہ کہہ سکا، صرف خاموشی سے گھورتا رہا۔ ہادیہ نے دل میں فیصلہ کیا کہ اسے فراز کی حفاظت خود کرنی ہوگی، چاہے یہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ وہ یاد کرنے لگی کہ والدین کی وفات کے بعد فراز کی زندگی میں کتنے صدمے آئے اور وہ کس طرح غیر معمولی حالات کے زیر اثر بدل گیا۔ لیکن سب سے بڑا صدمہ اس وقت آیا جب ہادیہ نے دیکھا کہ فراز ایک دن اچانک شدید رنج اور غصے میں اسے دیکھ کر رو پڑا اور بولا،
آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور میں بے بس ہوں۔ ہادیہ کا دل کانپ گیا اور اس نے فوراً فراز کے ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ یہ سب کیوں، لیکن وہ صرف روتا رہا اور کچھ بھی واضح نہ کر سکا۔ ہادیہ نے دل میں ٹھانی کہ وہ یہ راز جانے سے پہلے خود کو مضبوط کرے گی اور فراز کو کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ رات کی خاموشی میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سا سکوت چھا گیا اور ہادیہ کو محسوس ہوا کہ فراز کے دل میں ایک گہرا راز چھپا ہوا ہے جسے وہ دن کی روشنی میں کبھی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راز اس کی اور فراز کی زندگی بدلنے والا ہے اور اب ہر لمحہ ایک نئے امتحان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ہادیہ نے اپنے دل کو سنبھالا اور طے کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ فراز کے لیے ہر حد تک جائے گی، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ اگلا لمحہ، اگلا فیصلہ سب کچھ بدل سکتا ہے اور شاید وہ تیار نہ ہو اس سچائی کے لیے جو ابھی چھپی ہوئی تھی۔ ہادیہ نے اگلے دن دل میں ہمت باندھ لی کہ فراز سے تمام حقیقت معلوم کرے، کیونکہ اب وہ مزید الجھن اور خوف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ صبح کے وقت جب فراز کمرے میں آیا تو ہادیہ نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پکڑ کر پوچھا، فراز، اب مجھے سب بتاؤ، تمہارے دل میں کیا ہے اور یہ سب عجیب حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ فراز نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے بولنا شروع کیا، ہادیہ، میں بس نہیں چاہتا تھا کہ تم مصیبت میں آؤ۔ تمہارے بغیر میں خود کو کھو چکا ہوں۔ میں اپنی تکلیف چھپاتا رہا۔ اس کے آنسو اور الفاظ ہادیہ کے دل کو ہلا گئے۔ وہ جان گئی کہ فراز کا بدلہ یا غصہ نہیں بلکہ صدمہ، اکیلا پن اور والدین کے نقصان کا اثر تھا جس نے اسے بدل دیا تھا۔ ہادیہ نے اسے دل سے گلے لگایا، فراز، تم اکیلے نہیں ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں بس مجھے اپنی بات بتانی تھی۔ فراز نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہیں خوف یا دکھ نہیں دوں گا، بس ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس دن کے بعد ہادیہ نے محسوس کیا کہ فراز کے دل کی تاریکی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے اور وہ دوبارہ اپنے اصل نرمی مزاج اور محبت بھرے رویے کی طرف آ رہا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد، محبت اور سمجھوتے کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے سناٹے میں اب صرف سکون، ہنسی اور دل کے خاموش جذبات باقی رہ گئے تھے، اور ہادیہ نے دل میں محسوس کیا کہ چاہے کتنے بھی طوفان آئیں، وہ اور فراز ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ محبت، سمجھ بوجھ اور قربانی نے ان کے رشتے کو مضبوط کر دیا تھا۔